يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى منافقوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بدیعی جو علامات ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. جھوٹ اور دھوکہ یہ ان کی فطرت ہے. جھوٹ کے بارے میں اللہ کا قرآن میں فرماتے ہیں دیکھو جھوٹا آدمی جھوٹ کی وجہ سے قیامت میں دردناک عذاب میں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. جو حد سے آگے گزر جانے والا جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے. مختلف آیات مختلف طریقے جس کے اندر جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی سنائی ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك به مصدق معطل منك. تم اپنے بھائی سے ایک بات کر رہے ہو وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے اور تم چھوٹی بات کر رہے ہو. تمہاری ہلاکت یہی بات کافی. کچھ بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک ساتھی نئی گاڑی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں. اس کے بعد میں جو دوست بیٹھے ایک دوست دوسرے دوست سے یوں کہیں کہ گاڑی اسی ساتھی کی حالانکہ وہ گاڑی نہیں تھی. ابھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دوست سچ کہہ رہا ہے گاڑی کسی ڈرائیو کرنے والے آدمی کی ہے. تو اگر یہ جھوٹ ہو اور یہ ضرورت خیانت کرتا ہے جتنی خیانتیں ہیں اور میں بہت بڑی خیانت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت کو اس کی بہت گندے ہونے کو اسی طرح خیانتوں میں سب سے بڑی خیانتوں کو وضاحت کر کے کھول کر کے بتلا. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بأکبر الکبائر. کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ اور پھر کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی آپ نے گنوائی. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کیا ہے؟ الاشراک باللہ. نمبر 1 پہلے نمبر پر سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اللہ کے ساتھ شریک ماننا شرک کرنا. دوسرا حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تیسرا وقول الزور جھوٹی باتیں کرنا. اور شہادت الزور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بات کرنا. ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگائے آرام سے بیٹھے تھے اور اچانک آپ کو دشا کا من لگے ٹیکا چھوڑ دی اور سیدھے سے بیٹھ گئی. سب کو اپنے جانے کو توجہ کی 3 بار اللہ سنو اللہ سنو اللہ سنو میں تمہیں کہتا ہوں چھوٹی بات کرنے سے. دوسرے بھی گناہ ہے لیکن جھوٹ کا گناہ ایسا گناہ ہے اس کو کرنے کے لیے آدمی کو کچھ محنت کرنا نہیں پڑتا.
جو چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو چوری کے لیے پہلے سے پلاننگ چاہیے. جب پلان ہو گیا ٹائم آ گیا تو پھر ایکشن چاہیے. کبھی لوگ اپنی جان کی بھی باتیں لگا کر چوری چور کرتا ہے. اس میں محنت ہے، مشقت ہے، رسک فیکٹر ہے اس کے اندر اور زیادہ خطرناک پہلو ہے. جھوٹ بات بولنے میں آدمی سانس جس طرح آسانی سے لیتا ہے نا اسی طرح زبان سے بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ کبیرہ ہونے کو جو آرام سے بیٹھے تھے حیرت بدل کر سیدھے ہو گئے اور بار بار تنبیہ کرے، بار بار کے لوگوں کو متوجہ کرے. سنو اللہ کا ایک اور ترجمہ لغت میں ڈکشنری میں خبردار بھی ہے، یعنی خبردار 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 میں تمہیں ڈراتا ہوں چھوٹی بات سے جھوٹ کر کے نہ نکلے. اور اگر محترمیوں کی خصلت ہے ایک اور کہتے ہیں ان العبد لا يكذب الكذب لا يتباعد القلب عنه مسيرة من مثل ما جاء. ہر بندے کے ساتھ اللہ فرشتے لگاتے ہیں، عبادت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، مختلف فرشتے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی میں رہتے ہیں. بندہ گرتے گرتے بچتا ہے، ریلیشن ہوتے ہوتے محفوظ ہو جاتا ہے. ابھی کئی چیزیں کہ کون نہیں اللہ پاک کے ایسے حقوق بچا رہے ہیں. اب کوئی بندہ اپنے منہ سے جھوٹ بول دیا تو اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایسی گندی بدبو آتی ہے نا وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے. اس کے قریب رہنے والا فرشتہ ایک میل جوڑ بھاگ جاتا ہے وہ بدبو کی وجہ سے. اب جب فرشتہ اتنی دور چلا جائے تو وہ آدمی محفوظ ہوگا بولا اسے مدد سے بچ سکے. قدم قدم پہ اسے ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے اور پل پل اسے مصیبتوں کے حوالے ہو جانے کا ایک دم خطرہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرشتے کی ایک مائل دور چلے جانے کی بڑی شرم ہے. اور جو مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے سوال ہوا کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر سوال ہوا کیا وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر سوال ہوا کیا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ بخیل اور کنجوس آدمی یہ بھی اچھا تو نہیں. حدیث میں سخی خرچ کرنے والا بڑے دل کے ساتھ دوسروں پہ کچھ داتا ہونے کی صفت دکھانے والا دین کے بھی محمود ہے، دنیا میں بھی محمود ہے. وہ لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے. تو اس کا الٹا ہے کنجوس، وہ لوگوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. پھر بھی بتا رہے کہ مومن بخیل تو ہو سکتا ہے. پھر سوال ہوا اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ مومن چھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہو. یعنی وہ بتا رہے ہیں دیکھو جھوٹ میں نہیں پڑھنا، جب جھوٹ میں پڑھو گے تو پھر ایمان ہی چلا جائے گا، ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. ہمیں فرماتے ہیں میرے دشکل میں کھیل رہا تھا، میری والدہ مجھے بلایا بیٹا جاؤ میں تمہیں کچھ بھی سیکھ رہا ہوں خرید کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا تمہیں انہیں کیا دینا چاہتے ہو؟ وہ بات کرتی تھی میرے والدہ ابھی چاہتے ہو میری والدہ نے عرض کیا حضور میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں بڑا کئی بار جھوٹ بولا ہے. کچھ دینا ہے سچ میں تو بلاؤ اور بولو میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. کچھ بھی دینا نہیں، خالی ہاتھ ہے اور بچے کو بلا رہے بالکل غلط بات ہے. یہ بھی کیا ہے جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے مقام کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کو یاد کر کے رونے لگے اور آپ نے حدیث سنائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإنہ مع القلوب وهو اچھے سے سنو جھوٹ نافرمانی کسی برابر ہے جھوٹا نافرمان دونوں ہی ہے اور کیا بات ہے ساتوں زمین سات آسمان پھٹ جائیں ٹوٹ جائیں یہ بات آسان ہوئی اللہ کے حکم کو چھوڑنا یہ اور بھی بڑی بات ہے انسان کے لیے خیر یہ ہے وہ اللہ کا فرما بردار بنے اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نافرمانی سے بچے جھوٹ سے بچے نہیں بچے گا تو پھر اپنے جہنم کے گڑھے کو خود کھولنے والا اور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال والفجار تاجر لوگ وہی بدکار ہیں جو بھی تجارت کرتا ہے اکثر جھوٹ ہوتا ہے یہ کپڑا انڈیا کا ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے امپورٹنٹ اور میرے کپڑا لوگ کوالٹی کا ہوتا ہے بہترین کوالٹی کا کپڑے کی مثال دے رہا لوگ بولنے والے تو چشمے کے طرح میں بھی بولتے ہیں روٹی میں بھی بولتے ہیں دستے میں بھی بولتے ہیں اچھی اندھوں کا جو بھی اتنا عام ہو گیا ہے وہ اسے فیشن سمجھا جانے لگا ہے جو نہیں بولتا وہ بیوقوف ہے عقل کا مارا کم عقل کم دماغ کا ہمارے آج تہوار سوچ ایسے ہوتے جو آدمی ہمارے بھائی تجارت کرتا ہے تو وہ قیامت میں اللہ کے یہاں بڑا مقام پائے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء ایماندار تاجر نبیوں کی صف میں شہیدوں کی صف میں ہوگا صدیق بہت بڑا مرتبہ ہے نبیوں میں صدیقوں کے صف میں ہوگا اگر پورے احتیاط کے باوجود تجارت میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے کچھ جھوٹ کی بات ہو جاتی ہے تو حدیث ہے اسے پڑھ کر بے انتہا مشکل ہوں گے شاید ہی بہت کم لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حدیث میں ہے آدمی کچھ صدقہ اس نیت سے کر دے کہ اے اللہ تجارت میں اس سے جو کچھ بھی انجانے میں ایسے ایسی بات نکل گئی جھوٹ موٹ کی بات میں کر گیا مجھ سے جو غلطی یا حدی ہمارا خیانت ہو گئی اللہ اس کے کفارے کے طور پر بھی اس صدقہ دے رہا ہوں اس نیت سے جو بندہ کفارہ دے گا اللہ اس کے صدقے کو قبول فرمائیں گے اسے اس کا کفارہ بنائیں گے اور اس کے گناہ کو مٹا کر اس کی تجارت برکت سے کریں کتنی بڑی بات ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹے بات لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولتا ہے تو وہ بہت برباد بناتا ہے بلکہ دوسری جگہ تو جہنم کے خطرناک رہے کامیڈی کیریکٹر جو بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپناتا ہے چاہے وہ اپریل فول فرسٹ اپریل کے دن اپریل فول کے رسم اور رواج کو جاری رکھنے کے لیے بنائی یا ہنسی مذاق کی محفل دوست احباب کے ساتھ کرے یا کسی ڈراموں میں سیریل میں مووی میں ایکٹ کرے کامیڈی کیریکٹر کے طور پر تو وہ برباد ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ تو میں اس کے ساتھ گیا وہ مجھے ایسے شخص کے پاس لے گیا جو بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پیچھے ایک شخص ہاتھ میں کینچی لے کر کھڑا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے کو کینچی سے کاٹ رہا تھا میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو اس آدمی نے بتایا هذا الرجل كذاب يعذب في قبره يوم القيامة. یہ خبر ہے ایک بندہ
جھوٹ بولنے والا تھا، آپ اس کی خبر میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی جمرے کو کھینچی سے تیسرا بڑا عذاب ہے کہ بڑی درگت ہے بری اور دماغ سے ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں اور کوشش کریں. بزرگان محترم اور بھی مختلف واقعات جو جھوٹ کی تہذیب میں، جھوٹ کی تقدیر میں، جھوٹ کے غلط ہونے کو بچانے میں بیان کی جاتی ہے. ان میں واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا منبر پر خطبہ دیتے ہوئے، جس طرح آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمائیں میرے صحابہ آنے والے لوگوں کی قدر کر لو اور ان کے ساتھ ان کا سلوک کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کے بعد جھوٹ عام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ بلا وجہ اور آسانی سے جھوٹ بولیں گے. اور ایک اور بات یہ بھی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالمرء ان يحدث بكل کان میں جو بات پڑی اسے آگے سنائے تو اس کے ہلاک ہونے کے لیے یہی کچھ کافی ہے. کوئی بھی بات سنتے ہیں برتن کسی نے فوراً سامنے آگے فارورڈ کریں، فیس بک پہ نہیں ویڈیو ہے دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں کچھ بھی، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہا ہے. ان دنوں میں آج کے سوسائٹی کا ویب سائٹ پر بیٹھے 4 دنوں کے لیے اس کے اندر ایک سہولت ہے اگر آدمی اپنی لائف کا مینشن کر سکتا ہے. اس میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں واقعی کی سہولت ہے تو ایسا نہیں کہ میسج ہے کہ کتنی بڑی سہولت کی بات ہے خدا کے کام کے لیے بڑی ضرورت ہے فوراً سے آگے بات کریں. اگر وہ بات غلط نکلی تو پھر کیا آدمی چھوٹا بناتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر عربوں کربوں درود و سلام نازل فرمائے، اتنا اور اس قدر نازل فرمائے کہ ہمارے دل میں فکر کرا آپ کا سینہ مبارک سلامتی سے ٹھنڈا ہو رہا ہے. اتنی سلامتی اتنی سلام درود اللہ ہماری جانب سے ہماری مصطفیٰ آپ نے اپنی امت کی تربیت میں کوئی طریقہ کوئی باریک بات بھی نہیں چھوڑی. سب اپنی تربیت آپ نے کامل طریقے سے کریں. اب ہمارا فرض ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں، ان پر عمل کریں اور جھوٹوں کی دنیا سے باہر آئیں. دجالی جو کتنے سب جھوٹ میں ہیں، سچوں کی دنیا میں رہیں، سچ کو اپنا شیوا بنائیں، اپنی عادت بنائیں. سانس لینے سچ، سانس چھوڑیں تو سچ، سوئیں تو سچ، اٹھیں تو سچ، ادھر جائیں تو سچ، ادھر جائیں تو سچ. اپنے ہر عمل سے اپنے کردار سے ہم سچے بن جائیں. لوگ آج اسلامی کتابیں نہیں پڑھتے اسلام کو جاننے کے لیے، بلکہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں. اگر ان کو ہم اپنے کردار سے اسلام کے جو صحیح انداز میں جیسے کہ سچے ہونے کے فکر اس کو ہم اپنے کیریکٹر سے ان کو بتا سکیں گے. پیپیٹی پریزنٹیشن کے جیسا ہم اپنے ایمان اور اسلام کو ان کے سامنے پیش کر سکیں گے سچے ہو کر، سچی لڑائی دکھا کر. تو یہ بھی ایک ترغیب ہوگی ایمان اور اسلام کی دعوت والا کام ہوگا. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اگر ہمارے دوستوں اچھے سے سمجھ لو آج تو ہم حیرت کے پاس جا کر حیرت کو ایمان کی طرف تو بلا نہیں پا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنوں کو عمل کی دعوت دینے والے تبلیغ میں بھی صحیح حصہ نہیں لے پا رہے ہیں. جماعت تبلیغ اس کا کام ہے اپنوں کو عمل کی دعوت دینا. اس میں بھی بہت سارے حالات اس پیمانے پر کام نہیں کر رہے جس پیمانے پر پہلے کام ہوتا تھا. اگر آخری درجے میں ہم نے سچ کو اپنا کر دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ نہ نہیں دیا تو پھر اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو، اللہ کے سامنے جھوٹوں میں شامل ہوں گے اور ایک اسلام کی دعوت کی محنت کرنے والوں میں سمجھے جائیں گے، ان میں شمار ہوں گے. اس لیے ہمیں قدم
ٹوٹ کر رکھنا ہے، سوچ کر اٹھانا ہے، کہیں میرے کسی عمل سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹا کام نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے دھوکے والی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔